رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کا جب ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو روزہ ہمیں ان خواہشات سے بھی روک دیتا ہے جو خواہشات ہمارے لیے جائز قرار دے دی گئی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ روزے کے اندر ہم اس سے باز کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے، مشکلات کے اندر مشکلات کی تیاری کے لیے جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہمیں مشکل حالات میں جینا سکھاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہماری زندگی کے سارے معاملات چلتے رہیں گے، یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے، اللہ کو اپنی زندگیوں کے اندر کتنا حاضر جانتے ہیں اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے نزول کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس چیز کے ساتھ، جس شے کے ساتھ، جس مقام کے ساتھ وابستہ ہوئی اس کو اس نے اعلیٰ اور رفع بنا دیا، اس کو اہمیت کی حامل بنا دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا، اس قرآن مجید اس کے ساتھ تعلق۔ اور دیکھیے جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ کائنات کے فلسفے کی کوئی بھی کتاب اس سے بڑی آ جائے وہ گھٹیاں نہیں سلجھا سکتا جو قرآن مجید ہماری زندگیوں کے مسئلوں کو سلجھا سکتا ہے اور حل کر سکتا ہے۔ انسانیت کے لیے بھی فلاح اس کے اندر ہے اور مومنین کے لیے بھی نجات اسی کے اندر موجود ہے کہ اس سے متعلق اس سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان کے اندر اسی قرآن کا تعارف فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، عالم انسانیت کو مخاطب کیا، مومنین مخاطب نہیں ہے، عالم انسانیت، ساری انسانیت، یہ 8 ارب انسان جو روئے زمین پر بستے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے امراض کی شفا۔ یہ انفرادی اجتماعی امراض جو انسانوں کو لاحق ہو گئے ہیں، یہ جو انسان کی زندگی اور معیشت اور زندگی اس کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، مسائل کا شکار ہو گیا ہے، نظاموں کی ایک جنگ ہے، تہذیبوں کا تصادم ہے، قوموں کا عروج و زوال ہے، زندگی کے فیصلے کرتے ہیں خدا کی الہامی تعلیمات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے عقل سے فیصلے کرتے ہیں، اس کے اثرات انہیں قوموں پر آ کر پڑتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ تو اس لیے کیا تھا، اور انفرادی زندگیوں کے اندر چلے جائیں تو بظاہر دنیا کی ساری رنگینیاں موجود ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں میسر آنے کے باوجود بھی لوگ تنہائی کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور دوسری طرف انسانیت بھی پریشانی کا شکار ہوتی ہے، انفرادی زندگی بھی لوگوں کی تنگی کے اندر آتی ہے۔ اور معمول ہے کہ لوگ کاموں سے فارغ ہو کر گھر جانا پسند نہیں کرتے، وہ کافی شاپس کے اوپر وقت گزارتے ہیں، اس کے بعد رات کو پھر بستر میں سونے کے لیے اور اگلے دن اس کے لیے تیاری کے لیے بس رات 8 بجے گھر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اگلا کوئی کام نہیں ہوتا، یا تو باہر کھانا کھائیں گے یا گھر میں کھانا کھانے کے بعد بستر پر دراز ہو جاتے ہیں۔ جہاں اجتماعیت ختم ہو چکی ہے، جہاں پر خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ یہ کچھ عرصہ قبل اسلامی ریسرچ اکیڈمی میں خاتون مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پر، بدھسٹ خاتون تھی، جاپان سے تعلق تھا، ان کی تفہیم پر PhD کی تھی انہوں نے، تو اپنا مقالہ اس کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے آئیں۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو میں نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ پاکستانی معاشرے کو، ہندوستانی معاشرے کو آپ نے یہاں پر وقت بھی گزارا ہے، یہاں پر مطالعہ بھی کیا ہے، ایک خطے کے طور پر یہاں اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کو اس برصغیر کے یا اسلامی معاشرے کے یا مسلم سماج جو آپ کو نظر آیا ہے، اس کی کیا چیز سب سے بڑی لگی ہے؟ تو ان خاتون نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کا خاندانی نظام سب سے اچھا لگا ہے۔ یہ جو خاندانی نظام ہے، یعنی جو تصور زندگی ہے اسلام جو دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں شدت میں مہار نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں بامقصد زندگی دے کر بھیجا، اور تم سے سوال ہوگا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا، تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ یہ جو تصور زندگی ہے جو بطور مومن ہمیں مل گیا ہے اور ہم اس کو اپنے شعور کے حیثیت کے اندر گزارتے ہیں، ہمیں بظاہر اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کی دولت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جائزے کے لیے ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ اپنا جائزہ لیں اور معاشرے کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کا قرب اس کے نتیجے میں حاصل کر سکیں۔ دوسرا، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق، یہ وہ قرآن عظیم الشان ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ موعظۃ الحسنہ ہے، یہ لوگوں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے، یہ دلوں کے امراض وشفاء لما فی الصدور ہے، اور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ نزول قرآن کے مہینے کے اندر قرآن نزول اس کو بیان کیا گیا کہ رحمت اور ہدایت، اور اس رمضان کو کہا گیا کہ اس کے اندر اس ہدایت کو نازل کیا گیا، اس کی ہدایت کے نازل ہونے کے سبب رحمتوں کا نزول اس مہینے کے اندر ہونا ہے۔
تو ہدایت اور رحمت وہ حاصل کر سکے گا جو اس کے لیے تیاری کرے گا، جو اس کو اپنے نصب العین سمجھے گا زندگی کا، اس کو اپنی زندگی کے آبجیکٹیو اور مقاصد کے اندر شامل رکھے گا اس قرآن عظیم الشان کو۔ یہ قرآن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب جاری ہوا تو اس نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بے چینی پیدا کی ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، فبذلک اس کے عطا ہو جاتا مل گیا تمہیں، فلیفرحوا اس پر خوشیاں مناؤ، هو خیر مما یجمعون، کیونکہ یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو جہاں انسانیت دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جنت طلب کرنے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اور اس کے لیے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں قائم کرنا ہوگا، اس کو فہم کے ساتھ پڑھنا، اگر ہم ختم کر چکے ہیں تو دوبارہ اس کا اہتمام کرنا، کسی اور انداز کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا، موضوعاتی مطالعہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اگر اکیلے انفرادی مطالعہ کرتے رہیں تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر رمضان کے اندر قرآن کو سمجھنے کا کوئی نظام بنا لیا جائے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، 1 رکوع یا 2 رکوع تلاوت کر کے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں سے کہیں گے کہ فلاں سورت کا مطالعہ کرو گے، اس کا خلاصہ نہیں سمجھو گے، اس کے بعد ہم سب کے ساتھ ڈسکس کرو گے، بتاؤ اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام۔ تو یہ قرآن ایک اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر اس سے رہنمائی لینے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ حضرت یہ مصر کی سمیہ رمضان صاحبہ، ان کی کتاب ہے قرآن پر عمل، اگر اس کا مطالعہ کریں تو بہت مفید رہے گا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسجد کے اندر حلقہ درس خواتین کا قائم کرتی تھی تو اس میں ایک آیت کو تلاوت کے لیے لیتی تھیں اور کہتی تھیں خواتین کو کہ ایک آیت پڑھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے اور گھر جانے کے بعد اس کی تکرار کریں گے اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ کریں گے، اور صرف تازہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے عمل کے اندر اس آیت کو لے کر آئیں گے، اور پھر جب چند ہفتے گزر جائیں گے تو اسی آیت کو جو کچھ عرصہ قبل تلاوت کی تھی اور اس کے مفہوم کو سمجھا تھا اور عمل میں لانے کا ارادہ کیا تھا اور وعدہ اور ارادہ کیا تھا، جب جمع ہوں گے تو اپنے تجربات شیئر کریں گے کہ اس آیت سے کیا سیکھا۔ اس طریقے سے ان کے حلقہ درس پر مشتمل وہ پوری کتاب ہے۔ قرآن مجید کی منتخب آیات پر خواتین اپنے تجربات بیان کر رہی ہیں، بالکل پریکٹیکل کتاب ہے اور دل کو لگنے والے تجربات۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں وہ پڑھائی گئیں، اور اس کے اندر ایک نصیحت آئی کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زمین پر نرم چال چلو اور نرم ہلکی آواز سے گفتگو کرو، واغضض من صوتک آواز کو پست رکھو، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مطلب یہ پڑھایا گیا اور اس کے بعد اس کی تکرار کروائی گئی، اس کا مفہوم سمجھایا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ گھر پہ جائیے اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اس کا تجربہ کر کے دیکھیے۔ جیسے قرآن ہو گیا، خواتین چلی گئیں، کچھ عرصے بعد دوبارہ ہفتہ وار کلاس ہوتی رہی، درس کے بعد معمول کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس دن وہ جو آیت پڑھی تھی ہم نے اس سے یہ سیکھا تھا۔ کس کس خاتون نے تجربہ کیا، اپنے مشاہدات اپنے تجربات رکھیے۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں جب گھر میں کام کاج کرتی ہوں تو صبح جب ناشتے کی تیاری کا مرحلہ اور اپنے میاں کو اور اپنے بچوں کو آفس بھیجنے اور اسکول بھیجنے کا معاملہ ہوتا تھا تو میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ میں غصہ کرتی تھی اور چیخ و پکار کرتی تھی کہ فرق کا موزہ وہاں رکھا ہوا ہے، تمہارا لنچ باکس ابھی تک یہیں پڑا ہوا ہے، اپنا بیگ اٹھا کر لیا، اور ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ میرے جسم بالکل تناؤ کا شکار ہو جاتا تھا، اور ذہنی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ اعصابی طور پر اپنے آپ پر بوجھ محسوس ہوتا تھا جب تک کہ وہ چلے نہیں جاتے تھے، تو مجھے ریلیکس ہونے میں ٹائم لگتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، ایک دن اچانک مجھے خیال آیا کہ درس قرآن میں تو یہ آیت پڑھی تھی کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے، جو بالکل چیخ و پکار کرنے والی آواز سے منع کیا، پست کرنے کا کہا گیا ہے، تو دیا گیا ہے آواز میں۔ تو میں کیا کر رہی تھی، ارادہ کیا کہ کل ایسا نہیں ہوگا، اور اگلا روز آیا اور جب صبح ناشتے کی تیاری اور ان کو رخصت کرنے کا مرحلہ، تو کہنے لگی میں نے سب کو وہی حکم، وہی سارے معاملات، وہی سارے کام انجام دیے، آپ کا بیگ یہ رہا، جوتے وہاں رکھے ہوئے، موزے تلاش کریں، ناشتہ آپ کا ریڈی ہے، آگے ناشتہ کر لیں، بچوں کو تیار کیا، میاں کو تیار کیا اور بھیج دیا، چلے گئے۔ اس دن مجھے لگا کہ میں اتنی ہلکی پھلکی سی ہوں، پھر کہنے لگی کہ اگلے روز بھی ایسی ہوا، میں نے اگلے دن بھی ایسے کیا، تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی میں نے ایسے ہی کیا، تو میاں صاحب آ گئے آفس جانے سے پہلے، کہنے لگی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا طبیعت تو پہلے خراب تھی، اب افاقہ ہوا۔ یہ ہے قرآن عظیم الشان۔ اسی درس قرآن کے اندر ایک خاتون سورہ طلاق کا حکم کہ جب طلاق دے دی جائے تو عدت اپنے میاں کے گھر پر ٹھہر کر کرو، سورہ طلاق۔
خاتون کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ اگر یہ آیات میری زندگی میں پہلے آ جاتی تو میرا گھر نہ ٹوٹا ہوتا۔ جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی اور میں نے اپنے شوہر کا وہ گھر چھوڑ دیا تھا، اور آج میں پشیمان ہوں اس کے اوپر کہ میں اس دن ٹھہر جاتی اور ہمارے درمیان کوئی موافقت کی صورت نکل آتی۔ تو یہ قرآن عظیم الشان کی ایک ایک آیت ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، سرچشمہ ہے۔ اس کو اجتماعی طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ایک ایک آیات سے، اس کے اندر قرآن مجید کے اندر عوامر بتائے گئے ہیں کہ جو تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عوامر یہ ہیں کہ انصاف سے کام لو، عوامر یہ ہیں کہ جب معاہدہ کرو تو لکھ لیا کرو، عوامر یہ ہیں کہ تم نے سچائی سے کام لینا ہے، جو بات کہنی ہے سچ کہنا ہے، سیدھی سچی بات کہنی ہے۔ اسی طریقے سے مذاق کسی کا نہیں اڑانا ہے۔ نواحی کا حکم ہے کہ کن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا، وہ سارے عنوانات اس قرآن عظیم الشان کے اندر موجود ہیں۔ پھر تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ یہ نصیحت ہے، درس انقلاب ہے، تو تم انبیاء کی تاریخ اٹھا کر پڑھو کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا ہے، کون سے ان کے انجام تھے جن کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی ہے، اور کون سے ان کے کام تھے جن کو سراہا گیا ہے۔ تو پوری نقشہ ہمارے سامنے قرآن عظیم الشان۔ پھر وہ کیفیت، انقلابی کیفیت ہمارے سامنے بھی قرآن مجید کے اندر بیان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور آپ صحابہ کی اجتماعیت کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اس قرآن کی دعوت کو معاشرے کے اندر عام کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جو بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دینے والی کتاب ہے۔ النبی الخاتم میں مناظر حسن گیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر مکی زندگی کے اندر دعوت اسلام پہنچانے کے لیے 35 مرتبہ گئے۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بیان کر رہا ہے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رمضان کی تیاری 2 مہینے قبل کر رہا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن تبصرہ کر رہا ہے کہ لعلک باقع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کہ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ قرآن مجید، اس کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگوں کے اندر اس امید کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہتے تھے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن ہو جائے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ قافلہ آیا ہے، رات کو تھکے آ رہے ہیں، بخار کی کیفیت ہے، آپ پھر اس کے پاس جا رہے ہیں، اور جب پوری دنیا سو رہی ہے، نرم بچھونوں پر آرام کر رہی ہے، تو وہ کھڑے ہو کر امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی سے بھی ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اپنے گھر کے اندر، میرا خیال ہے اگر اجتماعی طور پر اس کا اہتمام ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی کارگر اور بڑی سود مند ثابت ہو سکتی ہے یہ چیز۔ یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو گردش ایام ہمیں زندگی کے ایسے جمیلوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں کہ ہم اپنے ان کاموں کو اتنے اہمیت کا حامل سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اس بیسک اور بنیادی رہنمائی سے دور ہو جاتے ہیں، اس پہ گرد پڑ جاتی ہے، اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی چھانٹے اس کو۔ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے، جوامع الکلم، ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک موقع بن کر ہمارے پاس آیا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ذکر و اذکار کو لازم کرنا۔ یہ ذکر و اذکار اس لیے ہیں کہ انسان کبھی کبھار اپنے آپ کو سارے امور سے فارغ کر کے بیٹھے، کہ جو عصر کی نماز کے سے لے کر مغرب تک ذکر و اذکار کا معاملہ ہے، اسی لیے کہ انسان یعنی بندہ مومن کے لیے کوئی وقت فارغ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ بندہ مومن اپنی زندگی کے مصروفیات کو کبھی ایسی مصروفیات کے اندر نہیں شامل ہو سکتا، ملوث ہو سکتا جو لایانی ہو، جن کو فضول کہا گیا ہو، جن کو عبث کہا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں جو صفات حمیدہ ایمان والوں کی بیان کی، اس میں فرمایا کہ والذین لا یشهدون الزور، وہ فضول کام کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، بے مقصدیت کی طرف نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کو بلایا جائے کسی فضول کام کی طرف کہ آؤ بھائی اس میں انگیج ہو جاؤ، تو وہ عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ رات کو چاہے کہ اٹھنے پر بیٹھ کر رمضان کی قیمتی راتیں ضائع کرنا، فضولیات کے اندر اپنے وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا، یہ ہے وہ مومن کا کام، اس کی شان کہ وہ اس ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی سمجھے۔